مقدس کلام کے جو پیغامات تھے وہ آپ کے گوش گزار کیے۔ قرائن سے جیسا لگ رہا ہے کہ آج یہ رمضان شریف کی آخری شام ہے، اور اس شام میں نبیوں کی زمین سے سرزمین انبیاء ملک شام دمشق سے ایک ایسی شخصیت کہ جو اپنے علم میں، عمل میں، فضل میں، تقوی میں، حسب اور نسب میں ہر طرح سے باکمال ہے، تقریباً 125 کتابوں کے رائٹر، اور آپ کی ایک ایک کتاب جو ہے وہ 35 جلدوں پر، 25 جلدوں پر، 40 جلدوں پر مشتمل۔ آپ نے 7 انسائکلوپیڈیا تحریر فرمائے ہیں، اور دمشق کے جو اکابر علماء اس وقت ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ایک بہت بڑا علم تصوف میں آپ کا جو ہے مرتبہ اور مقام ہے۔ آپ نسب کے اعتبار سے قادری ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ کے 25ویں دادا ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ طریقت میں قادری بھی ہوں اور میں شاذلی بھی ہوں۔ اس وقت فقہ شافعی میں پوری دنیا کے آپ امام مانے جاتے ہیں، اور طریقہ شاذلی کے اندر بھی دنیا تصوف آپ کو اپنا امام مانتی ہے۔ حضرت کا ہر جمعے کو جو واعظ ہوتا ہے وہ حضور سیدنا نور الدین زنگی فاتح فلسطین صلاح الدین ایوبی کے مرشد سیدنا نور الدین زنگی رضی اللہ عنہ کے دربار شریف میں آپ کا ہر جمعے کو واعظ ہوتا ہے، اور آپ کے واعظ کے بعد جو ہے وہاں پر سلسلہ شاذلیہ کا عظیم الشان وہ ذکر، جس کو عربی میں حضرہ کہتے ہیں، وہ ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت میرے اساتذہ میں سے ہیں، میرے محسنوں میں سے ہیں۔ ہم نے جب سرزمین انبیاء ملک شام دمشق میں قدم رکھا، پہلی مرتبہ وہاں جانے کا جب شرف نصیب ہوا، تو دمشق میں سب سے پہلے جن کی صحبت اور جن کے ادارے میں ہمیں اور میرے ساتھ جتنے بھی ہمارے پاکستانی طلبہ تھے ان کو پڑھنے کا جو اعزاز ملا وہ حضرت کے ادارے میں ملا، تہذیب انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ جو دمشق میں ہے۔ اور اس زمانے میں تقریباً 40 سے 45 ملک کے طلبہ حضرت کے ادارے میں پڑھا کرتے تھے۔ پورا یورپ تھا، افریقہ تھا، ایشیا تھا، اور ہندوستان کے طلبہ، تو یہ سارے وہاں پر پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ پاک نے اس عمر میں بھی حضرت کو جو جوش اور ولولہ عطا کیا ہے، تو پاکستان والے جانتے ہیں کہ صدائے حق بلند کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہے، اور ببانگ دوحل ہمیشہ حق جو ہے وہ گفتگو کی۔ اور آج پورے پاکستان سے لے کر پورے جہاں میں جو پاکستان سے حضرت کی ایک آواز اٹھی، تو آج وہ پوری دنیا میں گونج رہی ہے، اور دنیا نے مانا کہ حضرت حق گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ حق کی صدا بلند کرتے ہیں، اور وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کوئی بھی ان کی ملامت کرے تو انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ العزیز ہو گیا ریڈی۔ نستمع الآن کلمات عاطرہ من فضیلۃ الشیخ الدکتور الشریف الشیخ عبد العزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ، من ارض الانبیاء ارض الشام المبارکہ، من مدینة دمشق، فلیتفضل مشکورا غیر مأمور وأجرہ علی اللہ تعالی۔ تفضل سیدنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تفضل سيدي. مشكلة بالصوت سيدي، ثواني دقيقة سيدي، مشكلة بالصوت. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو آواز ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ سیدی صوت، سیدی صوت منہ واصل، صوت کو منہ واصل. درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحابہ، صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جی تفضل سیدنا تفضل. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وعترته وصحبه. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس کے علاوہ کوئی اور دوسرا پروردگار نہیں، اور کروڑا کروڑ درود و سلام اس نبی پر کہ جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں، اور ان کی تمام آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر. نام سے دی. اخوتي في كراتشي وباكستان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. میرے بھائیوں شہر کراچی میں اور پورے پاکستان میں میرے چاہنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل الله صيامكم. اللہ پاک آپ کے روزوں کو قبول فرمائے وقيامكم. اور آپ کے قیام تراویح اور نمازوں کو قبول فرمائے واعتكافكم. اور رحمان کے مہمانوں کے اعتکاف کو قبول فرمائے وجعلكم من عتقاء رمضان. اور اللہ پاک آپ سب کو ان میں شامل کر دے جو جہنم سے نجات پانے والے ہیں رمضان میں. إخوتي الكرام، جاء رمضان وبسرعة غادرنا. اے میرے بھائیوں، رمضان شریف کی آمد کا انتظار تھا، لیکن یہ رمضان اب بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہونے والا ہے. انقضى رمضان وربح فيه العاملون. رمضان شریف اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے. خوش نصیب تھے وہ مزدور کہ جنہوں نے اس مہینے میں بڑا منافع اٹھایا. وباء المقصرون بالخذلان. اور وہ خسارے میں رہے کہ جنہوں نے اس مہینے کی قدر نہ کی. اما اہل الایمان، اب رہا کہ اہل ایمان الذين ذاقوا حلاوته، کہ جنہوں نے اس مہینے کی مٹھاس کو چکھ لیا، فتمنوا ان تكون السنة كلها رمضان. تو وہ تو تمنا کر رہے ہیں کہ اے کاش کہ پورا سال ہی رمضان بن جائے. واما الاخرون، اور اب وہ دوسرے لوگ الذين رأوا رمضان حدا لشهواتهم، کہ جنہوں نے رمضان کو ایسے دیکھا کہ ہماری جتنی بھی خواہشیں ہیں وہ رمضان کی وجہ سے رک گئی ہیں. فلم يقبضوا ثمرة صومهم، تو ان کو اس رمضان سے کوئی بھی فائدہ اور کوئی بھی پھل انہیں نصیب نہ ہو سکا. وعلامة ذلك أنهم
عادوا بعد صومهم إلى عادتهم القديمة. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان کی قدر نہ کی، پتہ ایسے چلا ادھر رمضان ختم ہوا تو وہ بھی اپنی پرانی جو غلط عادتیں تھیں انہی عادتوں پر دوبارہ واپس آ گئے. من فساد واستهتار. اور انہوں نے پھر وہی زمین میں فساد کیا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس دین سے لاپرواہ رہے. وأما أهل الإيمان اور اب رہا ایمان والوں، فمعهم علامة قبولهم. تو ان کے پاس قبولیت کی نشانی ہے، وهي أنهم استمروا بعد رمضان على طاعة ربهم. کہ وہ رمضان شریف کے بعد بھی انہوں نے اپنی عبادتوں کو جاری رکھا اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے. فهؤلاء سيعطيهم الله أحلى ما يتمنون في حياتهم وبعد مماتهم. تو اب اللہ پاک ان تمام عمل کرنے والے مزدوروں کو جو انعام عطا کرنے والا ہے وہ ان کی تمنا سے بھی بڑھ کر ہوگا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. اسمعوا يا أهل كراتشي. سنو اے کراچی والوں، اسمعوا يا أهل الإيمان. سنو اے اہل ایمان، رب العزة يبشركم آپ کا رب ابھی آپ کو خوشخبری عطا کر رہا ہے. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور یہ کہنے کے بعد وہ ہمیشہ اسی بات پر ڈٹے رہے، أي استمروا على طاعة ربهم. اور ہمیشہ وہ اپنے رب کی فرما برداری میں لگے رہے. تتنزل عليهم الملائكة تو ان کی موت کے وقت فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں ألا تخافوا ولا تحزنوا. اور ان سے کہتے ہیں ڈرنا نہیں، غم بھی نہیں کرنا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اور آپ سب کو جنت کی بشارت ہو کہ جس کا آپ سب سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ہم ہی آپ کے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، ولكم فيها ما تدعون. اور اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم طلب کرو گے، أي تطلبون. جو تم طلب کرو گے. نزلا من غفور رحيم. اور یہ سارے جو وہاں پر مہمان ہوں گے وہ جنت میں وہ حقیقت میں وہاں پر بھی رحمان کے مہمان ہوں گے. الله أكبر. اللہ اکبر. قولوا الحمد لله. آپ سارے بولیں الحمدللہ. هل سمعتم البشائر؟ تو کیا آپ نے یہ حسین خوشخبریاں سن لیں؟ الملائكة تقول لكم عند انتهاء الأجل. فرشتے موت کی گھڑی میں کہ ادھر روح جسم سے نکل رہی ہوگی اور ادھر فرشتے آپ کو خوشخبریاں دے رہے ہوں گے. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. ہم ہی آپ کے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی. كنا معكم ننصركم. ہم ہی تو تھے آپ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے آپ کی مدد کرنے کے لیے. إنكم
بأعيننا. آپ وہ ہیں کہ جو آپ ہمیشہ ہماری نظروں میں رہتے ہیں. لا تخافوا مت ولا ڈرو، تحزنوا غم بھی نہ مما کرو ستقدمون عليه من أمر الآخرة. جو تم لوگوں نے پیش کیا ہے آخرت کے لیے. وأبشروا بالجنة. اور آپ سب کو خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی. هذا كلام ربنا يا أهل كراتشي. یہ ہمارے رب کا سچا کلام ہے کراچی والوں. لقد فزتم فوزا عظيما. تو تم سب ہی آج بہت بڑی کامیابی لے کر یہاں سے جا رہے ہو. بصلاتكم وعبادتكم وقيامكم بالليل. اپنی عبادتوں کی وجہ سے، اپنی نمازوں کی وجہ سے، اور رات میں جو کھڑے ہو کر تم قرآن سنا کرتے تھے اس کی وجہ سے. وقيامكم بالليل في التراويح والتهجد. اور آپ کا رات میں کھڑا ہونا تراویح میں اور تہجد میں، یہ ہے وہ عظیم انعام آپ کے لیے. خذوا البشارة الثانية. لو میں تم کو ایک اور خوشخبری بھی دیتا ہوں. كل سجدة سجدتموها لكم بها درجة في الجنة. پورے رمضان میں آپ نے جتنے سجدے کیے، ہر سجدے پر اللہ نے آپ کے ایک درجے کو جنت میں بلند کر دیا. ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. اور وہ ایک درجہ اتنا ہے دوسرے درجے تک جیسے زمین سے لے کر آسمان تک اتنی بلندی ہے. أخرجه الترمذي. اس حدیث کو ترمذی شریف نے روایت کیا ہے. أي مسيرة 500 سنة في الجنة. یعنی جنت میں اس کی مسافت اتنی بڑھا دی گئی جیسا کہ 500 سال کا سفر ہو. والله إنها لمكافأة لم تكونوا تحلمون بها لولا صلاتكم وعبادتكم. رب کعبہ کی قسم، تم کو یہ مرتبہ اور مقام نہ ملتا، لیکن تم کو جو یہ حسین خواب دکھایا جا رہا ہے یہ تمہارے سجدوں کی وجہ سے ہے، تمہاری عبادتوں کی اور رب کریم کی فرما برداری کی وجہ سے آج تمہیں یہ حسین خواب دکھایا جا رہا ہے جو تمہارا ہے. يعني كل ركعة ركعتها لك في الجنة مسيرة 1000 سنة. تو آپ نے ہر وہ رکوع اور سجدہ جو اپنی نماز میں کیا تو ہر رکعت کے اندر آپ کو 1000 سال کی مسافت کا جو ہے وہ زمین جنت کے اندر عطا کی جا رہی ہے. يعني كل 20 ركعة صليتها من التراويح لك مسيرة 20,000 سنة في الجنة. تو آپ نے تراویح کی جو 20 رکعتیں پڑھی تو ہر رکعت کو ملا کر جنت میں آپ کی مسافت کو اتنا بڑھا دیا گیا، 20,000 سال کی مسافت کو جنت میں بڑھا دیا گیا. أكبر من الأرض ب100 مرة. اس پوری زمین سے اللہ نے اس جنت کو آپ کے لیے 100% سے بھی زیادہ بڑھا دیا. حدائق وہاں پر باغات ہیں، وقصور وہاں پر محلات ہیں، وأنهار وہاں پر نہریں ہیں، وفاكهة وہاں پر پھل ہیں، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. جو بھی نفس چاہے گا، طبیعت چاہے گی، وہ وہاں پر ملے گا اور آنکھیں اس
حسین جنت کے نظاروں سے حیرت سے دیکھ رہی ہوں گی۔ خذوا البشارة الثالثة اب لو میں آپ کو تیسری خوشخبری بھی عطا کرتا ہوں۔ إن الله يدافع عن الذين آمنوا بے شک اللہ تعالی ان کی حفاظت کرتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ من كان الله معه لا يغلبه غالب اور جس کے ساتھ خدا ہو جائے اس پر کوئی بھی غالب ہونے والا غالب کبھی نہیں ہو سکتا۔ يا أهلنا في كراتشي اے میرے اہل خانہ کراچی میں، هل تريدون أن يستمر هذا الثواب لكم بعد رمضان؟ تو کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا یہ حسین ثواب رمضان کے بعد بھی آپ کے ساتھ جاری رہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ استمروا على نهج رمضان، تو آپ لوگ بھی رمضان والی صورت میں پورے سال ہو جائیں تو یہ پورے سال چلتا رہے گا۔ اجعلوا أيامكم كلها عبادة لله، تو اپنے پورے سال کے تمام دنوں کو شامل کر لو اللہ کی عبادت کے لیے جیسے رمضان میں تھے۔ اسمعوا البشارة سنو خوشخبریاں۔ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق۔ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ سیدھے راستے پر ہمیشہ استقامت رکھیں گے ہم ان پر وافر مقدار میں پانی عطا کریں گے۔ خذوا البشارة الرابعة لیجئے چوتھی خوشخبری۔ إن الإمام البخاري حضرت امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں يبشر أهل الاستقامة اور وہ خوشخبری دیتے ہیں استقامت پر ڈٹے رہنے والوں کو أن الله سيجعلهم من الأولياء، جو استقامت پر رہتے ہیں اللہ انہیں اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ ومن كان وليا لله اور جو ہو گیا اللہ کا ولی فلا خاذل له تو اس کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا، ولا ظالم له اس پر کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکے گا، ولا فقر له اور کبھی بھی اس کو محتاجی فقیری نہیں ہوگی۔ لو قال للأرض أنبتي لأنبتت، اگر وہ کہے گا زمین کو اے زمین زراعت کر دے زمین کے اندر پودے نکلیں گے، ولو قال للسماء أمطري لأمطرت، اور اگر پھر وہ کہے آسمانوں کو پانی برسا دے تو برسا دیں گے۔ يطيعه أهل السماء والأرض، زمین اور آسمان اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اسمعوا بشارة الإمام البخاري سنیں امام بخاری کی اس عظیم بشارت کو۔ في الحديث القدسي حدیث قدسی میں أن الله تعالى يقول بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلمته، فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، اور میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے اس چیز سے کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ ہے فرضوں کی ادائیگی۔ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، اور میرا قرب حاصل کرنا ابھی رکا نہیں، فرضوں کے بعد نفلیں بھی پڑھنا
تو میرا قرب بھی ملے گا، ساتھ میں وہ میرا محبوب بھی بن جائے گا. فإذا أحببته اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں كنت سمعه الذي يسمع به تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کان میرے بندے کے ہوتے ہیں، اے سنتا میری طاقت سے ہے. وهو بالشام أو بكراتشي يسمع أصوات الطائفين حول الكعبة. اگر وہ او شام میں یا ولی او کراچی میں تو کعبے کے گرد طواف کرنے والوں کی آواز بھی اس کے کان میں پہنچ رہی ہوتی ہے. وكنت بصره الذي يبصر به اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھتا میری طاقت سے. يرى كما كان سيدنا الإمام الجيلاني يرى أهل مكة وهم يطوفون حول الكعبة. کہ جس طرح سے میرے دادا شیخ عبد القادر جیلانی وہ اپنے جیلان سے دیکھتے تھے اور ان کو وہیں سے کعبہ شریف میں طواف کرتے ہوئے لوگ نظر آ جاتے تھے. وكنت يده التي يبطش بها اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے. أن يصبح سيفا على الكفار. اور اس کا ہاتھ ایسے کہ جیسے ننگی تلوار ہو کافروں کی گردنوں پر. وكنت رجله التي يمشي بها. اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا. أي اچھا اچھا يصبح من أهل الخطوة تطوى له الأرض. یعنی پھر وہ زمین بھی اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے، اس کے قدموں کے اشاروں پر زمین چلتی ہے. بخطوة واحدة مثل بمكة. اور یہاں اس نے ایک قدم اٹھایا تو زمین اس کے لیے سکڑ گئی، اور وہ ایک قدم کے اندر بھی وہ مکے پہنچ سکتا ہے. يا أحبابنا في كراتشي اے میرے چاہنے والوں کراچی میں، اثبتوا على إيمانكم تكن لكم الكرامات. اپنے ایمان میں ہمیشہ ڈٹے رہنا استقامت کے ساتھ، تو تم پر اللہ کے انعاموں کی بارش ہمیشہ جاری رہے گی. أنتم ماذا وجدتم من العذاب في الإسلام حتى تتقاعسوا؟ آپ لوگوں نے اسلام کے لیے کون سی مشکلیں برداشت کی، آپ پر کون سی تکالیف ڈالی گئی ہیں؟ آپ کیا جانیں اسلام کتنی مشکلوں کے ساتھ ہم تک پہنچا. كان الصحابة يعذبون في الله ولا يرجعون عن إيمانهم. کہ جیسے صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر ظلموں کے پہاڑ توڑے گئے لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھرے، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے. سيدنا الزبير ابن العوام أسلم وعمره 8 سنوات. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کی عمر مبارک 8 سال تھی جب انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. لما علم بإسلامه عمه اور جب ان کے چچا کو پتا چلا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ربطه في حصيرة. تو چچا نے ان کو باندھا ایک اونچی جگہ پر، وعلقه فوق الموقد. اور ایسے کر کے ان کو لٹکا دیا کہ ان کے قدم اب جو ہیں وہ جھول رہے تھے. وراح الدخان والنار يشويانه. اور نیچے جلائی آگ جو ان کے پیروں کو جلا کر کوئلہ کر رہی تھیں. وعمه يقول ارجع عن دينك. اور چچا کہہ رہا تھا کہ دین نبی کو چھوڑ،
باپ دادا کے دین کی طرف واپس لوٹ جا. وهو يقول لا أرجع أبدا. اور وہ اس ظلم کو سہتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے میں اپنے نبی کے دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. أنتم ماذا وجدتم من العذاب الذي صار مع سيدنا بلال الحبشي؟ تو آپ لوگوں کو کون سی ایسی تکلیف پہنچی ہے اسلام کی وجہ سے کہ جو ظلموں کے پہاڑ سہے تھے کبھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے؟ سيدنا بلال كان سيده يعذبه في صحراء مكة. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جس کی غلامی میں تھے وہ حجاز کے صحراؤں میں چلچلاتی دھوپ کے اندر بلال حبشی پر ظلموں کے پہاڑ توڑتا تھا يضربه بالصوت اور وہ مارتا تھا کوڑے سے آپ کو ويضع الصخر على صدره اور پہاڑ کی چٹانوں کے ٹکڑوں کو آپ کے سینوں پر داغنے کے لیے رکھا جاتا تھا ويقول له ارجع عن دينك. اور وہ کہتا تھا اے بلال اپنے نبی کا دین چھوڑ دے وهو يقول أحد أحد. اور حضرت بلال کہا کرتے تھے میرا خدا بھی ایک ہے میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے. أخي الحبيب اے محبت کرنے والے بھائیوں لا ترجع القهقرة إلى الوراء. تو اب کبھی بھی رمضان کے بعد رمضان کی ان عبادتوں سے پیچھے نہ ہٹنا. لا تعد إلى عاداتك السيئة. اور اب کبھی بھی پلٹ کر ان بری عادتوں میں نہ جانا جس میں کبھی رہے تھے. لا تتخلى عن الإسلام. اور کبھی بھی اپنے اسلام کو دور نہ کرنا اپنے سے من أجل نزوة أو شهوة. صرف جو ہے وہ اپنی چاہت کے لیے. قل لحبيبك النبي آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. خليهم يصلوا على النبي. تمام احباب درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی آواز سے پڑھیں سیدنا محمد وعلی آلہ قل وصحبہ له اجمعین. أنا على العهد يا رسول الله. نام سے دی. قل له أنا على عهدك يا رسول الله. تو ابھی آپ سب اس مبارک وقت میں اس مبارک جگہ سے کہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ سے جو عہد کیا تھا ہم آج بھی اپنے عہد پر قائم ہیں. بولیں أنا تحت رايتك. اور یا رسول اللہ ہم آج بھی آپ کے پرچم تلے ہیں. الثبات الثبات يا أهلنا في كراتشي. تو اے میرے محبت کرنے والوں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رمضان کی طرح رمضان کے بعد بھی ثابت قدم رہنا. لقد حذرنا القرآن قرآن مجید نے ہم سب کو خبردار کیا ہے أن نكون مثل بلعام ابن باعوراء. تو ایسے مت ہونا کہ جیسے قرآن نے کہا بلعام بن باعورا کے لیے عالم بني إسرائيل. وہ عالم تھا بنی اسرائیل کا الذي كان يعرف اسم الله الأعظم. اور وہ جانتا تھا کہ اللہ کے اسم اعظم کیا جلال اور معرفت کیا ہے. ثم فتنه الشيطان. نام سے دی ثم فتل ثم فتنه الشيطان پھر اس کو شیطان نے ورغلایا وانقلب على عقبيه. اور وہ اب پلٹ گیا اپنے پیچھے کی طرف
وباع دينه اور اس نے شیطان کو اپنا دین بیچ دیا وانسلخ من آيات الله اور اللہ کی آیتوں کو اس نے بدل دیا كما تنسلخ الحية من جلدها کہ جس طرح سے سانپ اپنی کھال کو بدلتا ہے ویسے ہی اس نے اللہ کی آیتوں کو بدل دیا. سیدی اللہ فی اتصال تانی مرہ بس ثوانی بس اعادت الاتصال سیدی اعادت الاتصال ریکنیکٹ ہو رہا ہے بس ایک سیکنڈ میں. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. ہاں بھائی ہو گیا ریکنیکٹڈ. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. نام سیدی تفضل. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفضل سیدنا. أريد من الإخوة أن يتدبروا هذه الآية بعد رمضان. تو میں اپنے تمام محبت کرنے والوں سے جو مجھے سن رہے ہیں وہ قرآن کی ان آیتوں میں تدبر کریں, رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو قائم رکھیں. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. اے محبوب آپ ان کو بتا دیں اس شخص کے بارے میں کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں فانسلخ منها تو اس نے ان آیتوں کو بدل ڈالا. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ اپنے راہ سے بھٹک گیا. إياك أن تفسد عملك خبردار اپنے رمضان کے ان قیمتی عملوں کو کبھی ضائع نہ کرنا. بعد أن اتصلت بالله عز وجل. کہ جب تم اپنے رب کے قریب پہنچ چکے تھے تو اب اپنے رب سے دور نہ جانا. لقد حذرنا عليه الصلاة والسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو خبردار کر دیا تھا. فقال لسيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص کہ فرمایا تھا حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے, قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فرمایا تھا کہ اے عبداللہ ویسے مت ہو جانا کہ وہ شخص کہ جو راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا کھڑے ہو کر, لیکن وقت آیا تو اس نے وہ کام چھوڑ دیا. اخوانی اے میرے بھائیوں, كي لا اطيل عليكم میں آپ پر گفتگو لمبی نہیں کرتا. سیدی فی بقیہ عنا افطار یعنی تقریباً کتنے دیر ہے عليكم فی بقیہ 5 دقائق. سیدی بقیہ 5 دقائق فقط. نام سیدی.
نام سيدي ما في مشكلة. بسم الله تفضل. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام حضرت دعا على فرما رہے سيدنا ہیں. رسول الله. اللهم تقبل صيامنا آمين وقيامنا آمين وركوعنا آمين وسجودنا آمين واعتكافنا. آمين اللهم اقبل تضرعنا آمين وعزتك تبنا إليك آمين وندمنا على ما فعلنا آمين وعزمنا على ألا نعود إلى المعصية. آمين إلهنا آمين اغفر لنا آمين وارحمنا آمين وتب علينا آمين وعلى والدينا آمين وعلى أسرتنا وعلى آمين أهل كراتشي. آمين يا رب اجعلنا من عتقاء شهر رمضان آمين نحن ووالدينا آمين وزوجاتنا وأولادنا آمين وأهل كراتشي وباكستان. آمين يا رب تجلى على أهل كراتشي آمين كما تجليت على النبي الأعظم آمين بالأنس والرضوان آمين والعطف آمين والحنان. آمين أعطي كل واحد منا سؤله آمين على النحو الذي يرضيك عنا. آمين يا رب إيدينا فاضية الله. ملية بإحسانك آمين ملية بجودك آمين ملية بكرمك. آمين آمين أغننا بولے. بحلالك عن حرامك آمين وبطاعتك عن معصيتك آمين وبفضلك عمن سواك. آمين يا رب العزة آمين إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين حل بيننا وبين المعاصي. آمين اللهم ارحم والدينا آمين ومن انتقل إلى جوارك آمين من أهل الإيمان. آمين أصلح أمة سيدنا محمد. آمين إن استودعناك آمين في هذا المسجد آمين شهادة أن لا إله إلا الله آمين محمد رسول الله آمين فردها علينا عند القبر وعند سؤال الملكين. آمين اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. وكل الشباب يسلمون عليكم الله يطول عمركم الله يطول عمركم بالصحة والعافية والإيمان. الله يجزيكم أحسن الجزاء لهم جميعا. في الدنيا والآخرة يا سيدنا. ونحن دوما أنتم تكونوا دوما على رؤوسنا. اللهم احشرنا في زمرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وأصحابه وعترته أجمعين. وحيي ضيوفك الكرام. میرے بہت ہی عزیز حيي مہمانوں، ضيوفك الكرام. ہمارے معزز مہمانوں، حضرت حيي آپ سب کو ضيوفك الكرام. آپ سب کو اپنا خاص مہمان فرما رہے ہیں. وفقكم الله جبركم الله. اللہ پاک آپ سب کو مدد فرمائے، آپ کے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، آپ کی دلوں کی آس کو پورا کر دے اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تقبل الله منا ومنكم. اللہ پاک ہمارے اور آپ کے رمضان کے تمام عملوں کو قبول فرمائے. نلتقي إن شاء الله قريبا. انشاءاللہ ہماری بہت جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی. أنتم في أمان الله. آپ سب اللہ کی امان میں ہیں. استودعتكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو میں نے آپ سب کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ جس سے زیادہ بہتر امانت کی کوئی حفاظت نہیں کرتا اس خدا کے پاس. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یطول عمرکم سیدنا، اللہ یجزیکم احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. شکراً کثیر سیدنا. اور ایک دعا آپ لوگ بھی مدنی بھائی عارف نگری کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس جوان کو مکمل صحت عطا فرمائے اس مبارک گھڑی میں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے، اور سارے مریضوں کو رب کریم شفا عطا فرمائے. ہمارے قبلہ فضیلت الشیخ کو اللہ پاک صحت و عافیت اور صحت والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.